اس کے بعد سوال ہے ہماری بہن زینت علی کا سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم، کوئی لیڈی 2 منتھس کی پریگننٹ ہے، اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس صورت میں عدت کی مدت کتنی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں اس کے تعلق سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ کہ پریگننٹس لیڈیز جو ہیں، ہاں حمل والی عورتیں، فرمایا اجلہن ان یضعن حملہن، تو ان کی مدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو لے آئیں، یعنی وہ پریگننسی جو ہے ان کی، اس کی ڈلیوری ہو جائے، ان کا بچہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے، یہی ان کی مدت ہے۔ اگر 2 مہینے کی ہیں تو پھر وہ ویٹ کریں گی، جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی 8 منتھ کی یا 9 منتھ کی پریگننٹ ہے اور کچھ ہی دن باقی ہیں ڈلیوری میں، مثلا 1-2 دن ہی، اور شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو 1-2 دن بعد بچے کی ولادت جب ہو جائے گی تو ڈلیوری کے بعد ان کی عدت کمپلیٹ ہو جائے گی، الگ سے انہیں 3 مہینے یا 4 مہینے یا سال بھر کی عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے تو شوہر کی عدت جو ہے وفات ہو جائے تو اس کی جو عدت کا جو وقت ہے، جو ٹائمنگ ہے، جو مدت ہے، وہ بچے کی پیدائش پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بچے کی جب بھی پیدائش ہو جائے گی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہہ کر بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد ہماری بہن ہے ثنا عامر خان سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، میری خالہ کا رمضان میں انتقال ہو گیا تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت آپ کی خالہ جان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ کہتی ہیں اور ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ میری خالہ پر ماحال لکھی ہے، شاید ماحال MAHAAL، تو شاید کسی علاقے میں ماحال کی مکھی، شہد کی مکھی کو بولا جاتا ہے، ہنی بی کو، چپٹ رہی ہیں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ خواب میں مدھو مکھی کو دیکھنا، شہد مکھی کو دیکھنا یا ہنی بی کو دیکھنا، یہ خواب اچھا خواب ہوتا ہے، اس کے کئی معنی لیے جا سکتے ہیں۔ تو آپ کو خواب سے اتنا پریشان نہ ہو، خواب تو اچھا ہے، اور آپ کو کرنے کا جو کام ہے وہ کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے خوابوں کے تعلق سے کہ خواب کی اگرچہ کچھ حقیقت ہے، لیکن خواب کے اتنا پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ خواب کی تعبیر ہے، اگر خواب برا ہے تو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، یا اگر آپ نے بیان کر دیا تو اصول یہ لکھا ہے کہ بتانے والا برے خواب کی تعبیر نہ بتائے، بس سمجھا دے کہ اس سے بدلے میں آپ چیزیں کر لیں۔ ایسے ہی اچھے خواب کو سن کر غافل نہیں ہو جانا چاہیے۔ وہ خواب کیا ہے، وہ آپ کی خالہ جان کے ساتھ خاص ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ خالہ جان کے لیے، یعنی اپنی والدہ کے لیے، یا آپ بھی اپنی خالہ جان کے لیے ایصال ثواب کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ جب تک زندہ ہیں، آپ بیٹا تو کرے گا ماں کے لیے، آپ بھی کریں، اس لیے کہ حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ خالہ کا جو درجہ ہوتا ہے وہ ماں کے برابر ہے، ماں کے بعد خالہ ہی ہے سب سے زیادہ افضل، تو لہٰذا آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ بہرحال خواب مبارک ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے، میری ممی عدت میں ہیں تو کیا 1.25 لاکھ سورہ اخلاص ہوتا ہے؟ سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن بہت بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے، کہ جو عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے، کچھ لوگ علاقوں میں 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ، یا کچھ علاقوں میں 1.25 لاکھ مرتبہ تو پڑھنا چاہیے۔ کل انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے۔ قرآن کریم پڑھ لیں، آپ نماز پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، لیکن یہ کہہ دیا جائے ضروری نہیں اور اس سے غافل ہو جائیں تو کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا تو بہتر ہے، تو لہذا 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھ لیا جائے۔ اس کے بعد ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا، السلام علیکم مفتی صاحب، میرے 3 سوال ہیں، سنڈے کمنٹ باکس میں جواب ضرور دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال، کیا قربانی کا جانور جنت میں جاتا ہے یا پھر جانوروں کے لیے جنت نہیں ہے؟ تو میرے علم کے مطابق تو جنت اور جہنم جانور کے لیے نہیں ہے۔ ان کا معاملہ کیا ہے کہ میدان حشر میں ان کو حساب کتاب تو دلایا جائے گا آپس میں، کہ اگر کسی سینگ والے جانور نے بے سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو انصاف اللہ رب العزت وہاں دکھانے کے لیے لوگوں کے سامنے کہ انصاف اتنا ہے یہاں پر کہ جانوروں سے بھی فیصلہ کرایا جا رہا ہے جانوروں کے درمیان، تو پھر انسانوں کا تو کیا معاملہ ہوگا؟ تو وہاں اس کا بھی بدلہ اس سے دلایا جائے گا جس سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو ظلماً مارا ہوگا۔ تو بہرحال اس کے بعد جنت اور جہنم ان کے لیے نہیں ہے، وہ ختم کر دیے جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، جو بھی ہوں گے۔ اس لیے کہ اگر جانوروں کے لیے جنت یا جہنم مان لی جائے تو ان کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے، اور اگر خود صرف قربانی کے جانور بھی لے لیے جائے تب بھی ان کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہو جائے گی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ جنت میں جانے مسلمان ہیں تو کل انسان کی تو بات نہیں ہو رہی ہے، تو جن کو جنت میں جانا ان کی تعداد کی بات ہو رہی ہے۔ تو زندگی میں ایک ہی آدمی کم سے کم 50-60 جانور تو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر ہی دیتا ہے عید الاضحیٰ پر، تو پھر انسان کہاں رہیں گے؟ پھر تو سارے جنت میں جانور ہی جانور ہو جائیں گے، تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا، جانوروں کے لیے نہیں بنایا۔ دوسری بات یہ، کیا نیوز دیکھنا جائز ہے؟ کیونکہ اس میں غیبت ہوتی ہے، جیسے اس نے اس کا قتل کیا ہے، اس نے چوری کی ہے، کیا یہ غیبت میں شمار ہوگا؟ 2 باتیں، نیوز دیکھنا جائز ہے یا نہیں، دوسری بات کیا یہ غیبت ہے کہ نہیں؟ تو غیبت تو نہیں ہے، پہلی بات یہ، کیونکہ وہ خبر دی جا رہی ہے آپ کو، اس سے مراد اینکر کسی کی غیبت کرنا نہیں ہے کہ اینکر کسی کی غیبت کر رہا ہے کہ وہ ایسا ہے، کیونکہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے
اس سے لوگوں کو بچانا ہے، لوگوں کو باخبر کرنا ہے، بھائی اس نے مرڈر کر دیا، ایسے آدمی سے محفوظ رہیں آپ. تو یہ چیزیں تو غیبت میں تو نہیں آئے گا. لیکن نیوز دیکھنا جائز ہے یا نہیں، تو یہ یاد رکھیں، نیوز پڑھنے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کے پاس نیوز پیپر آتا ہے، آپ اس کو پڑھیں. دیکھنے میں مسئلہ یہ ہے، بعض اوقات اینکرز جو ہوتی ہی ہیں، بعض اوقات نہیں، اکثر اوقات تو ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہوتے ہیں لیکن اکثر اوقات ہوتی ہیں. جو ہوتی ہیں بہت ہی برے لباس میں ہوتی ہیں، اور جو لباس بھی ہوتا ہے وہ بھی بیکار ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ان کے بال جو ہے بڑے بے ڈھنگے سے ہوتے ہیں، اور معلوم یہ پڑتا ہے کہ اسٹوڈیو میں نہ آ کر یہ کہیں فیشن شو میں آئی ہوئی ہوتی ہیں. تو ان کا اپنا مسئلہ ہے. بہرحال یہ کہ اس پر نگاہ پڑے گی، آدمی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ گناہ ہے غیر محرم کی طرف دیکھنا. تو نیوز دیکھنا تو نہیں چاہیے، البتہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح تیسرا سوال ہے ان کا، کیا کسی انسان کی طرف برکت کی نسبت کرنا صحیح ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ تیرے ابا کی برکت سے تیرا یہ کام ہو گیا، ایسا کہنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جب عقیدہ یہ ہے کہ کیا اللہ رب العزت نے اور اس کے ابا کی برکت تھی، اس وجہ سے ہو گیا. دلیل یہ ہے قرآن کریم میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا، جو واقعہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک علاقے میں گاؤں کی دیوار صحیح کر دی تھی. وہ گاؤں والے بھی برے تھے، اچھے نہیں تھے. وہ انشاءاللہ سورہ کہف کی تفسیر میں آپ کے سامنے آ جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا ان سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ یہ دیوار جو ہے اس کے نیچے خزانہ ہے، اور وہ ایک بچے کا ہے، اور جب وہ بڑا ہوگا، ابھی نابالغ ہے، تو وہ اس کو نکال لے گا. اگر یہ گر جاتی تو خزانہ کھل جاتا اور اس کو لوگ جو ہے گاؤں والے لوٹ لیتے وغیرہ جو بھی ہے. تو وہاں قرآن کریم میں آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بچے کی خاطر حضرت خضر علیہ السلام سے اتنا کیوں کروایا، کیوں فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ کیا تھا، ان بچوں کا نیک باپ تھا. تو باپ کی بھی برکت ہوتی ہے، اور مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ نسلوں تک باپ کی برکت جاتی ہے. تو لیکن باپ کیا ہو، صالح نیک ہو. اگر باپ ہی خراب ہے تو اس کی برکت کہاں سے ہوگی؟ خدا نہ کرے کسی کا باپ شرابی ہو تو اس سے کیا برکت ہوگی؟ لیکن پھر بھی باپ شرابی ہے یا جواری ہے، اولاد کے لیے باپ ہے، اس کا ایک الگ مرتبہ ہے. بہرحال اس کے بعد ان کا سوال ہے، اور یہ اس کلپ کا آخری سوال ہے. سوال یہ ہے، السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، کیا موبائل، ٹی وی یہ چیزیں اللہ نے ہی بنائی ہیں انسان کے ذریعے ہماری آسانی اور ہمیں آزمانے کے لیے، یا ان چیزوں کا ذمہ دار اللہ نہیں ہے، انسان نے خود اپنے اختیار سے بنایا ہے؟ بہت سارے جواب دے دیے جا سکتے ہیں. آپ نے انسان کو اپنا اختیار اس طور پر کہ کلی اختیار یہ تو نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک آیت کوٹ کر کے بس آپ کا مسئلہ حل کرتا ہوں آسانی کے ساتھ، یہ بات یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جگہ پر فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تم کو آزمائیں گے خیر اور شر کے ذریعے سے بھی. اور إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً، مال کو بھی فتنہ قرار دیا، اولاد کو بھی فتنہ قرار دیا. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان کی آزمائش ہوتی رہے گی، تو کسی بھی ذریعے سے. اب انسان نے خود بخود بنا لیا، اس کے دماغ میں آ گیا، تو ایسا تو نہیں ہے. یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں منتقل کی ہے، اس کے ذہن میں ڈالی ہے، اس کے دماغ میں ڈالی ہے، تبھی اس نے یہ چیز بنائی. یہ بات تو یاد رکھیں. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اب معاملہ یہ کہ اچھی چیزیں یا اچھا ہونا یا برا ہونا کس بات پر ہوتا ہے، اس کا بیس کیا، بنیاد کیا ہے؟ تو ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی فضل اگر انسان کو ہوتا ہے، اس کو روزی اچھی مل جاتی ہے، اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی بھلائی ہوتی ہے، تو یہ محض اللہ رب العزت کا انعام ہوتا ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو کچھ برائی پہنچتی ہے، مثلا بھی برائی اس کے اوپر آ پڑی، کوئی آفت آ گئی، کوئی عذاب آیا، تو انسان کے اپنے اعمال، اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. اسی طرح دوسری آیت میں وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ تمہیں برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، یعنی تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے کرم کا پھل ہے، جسے ہندی میں کہتے ہیں جو تم نے کیا ہے اس کا صلہ تم کو ملا ہے. تو جو نیک کام کرتے ہیں، اگر آپ سوچیں کہ بھلائی کوئی مل رہی ہے تو ہمیں نیک کاموں کی وجہ سے مل رہی ہے، مثلا نماز پڑھنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو اس میں بھی اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اس کی چیز کی توفیق اللہ رب العزت نے ہم کو دی ہے، یہ بات یاد رکھیں. کوئی یہ سوچے کہ میں نماز پڑھ کر کمال کر رہا ہوں، تو شیطان نے اس کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اور رہا گناہ کا مسئلہ، تو اگر ہمیں کوئی بری بات پہنچتی ہے، کوئی برائی ہم کو چپٹتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے گناہ کر رکھے ہیں، تو اس کی سزا کبھی یہاں مل جاتی ہے، کبھی وہاں بھی ملے گی، اور کبھی دونوں جگہ ملتی ہے. بہرحال اللہ رب العزت ہم سبھی کی دنیا اور آخرت کے تمام طرح کے عذاب سے حفاظت فرمائے، اور تمام پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت عزت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.